السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو میری ایپیسوڈ ہے وہ اسی بارے میں ہے جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ایپیسوڈ جو کی تھی، جس میں ہم نے قرآن جو ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے اوپر جو علماء کرام جو مفتیان جو ہیں وہ منع کرتے ہیں سختی کے ساتھ کہ آپ نے خود سے نہیں پڑھنا، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آخر یہ مفتی کیوں یہ چیز جو ہے پروموٹ کرتے ہیں اور قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن سے دور رکھنا ہی ہوا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے گمراہ ہو جائیں گے اگر آپ نے خود سے ہماری نگرانی کے بغیر قرآن پڑھ لیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو تھا وہ مفتی واحد قریشی جو ہیں ان کی ویڈیو جو تھے اس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا تھا۔ ان کی جو آیت انہوں نے غلط کوٹ کرتے ہیں، آیت غلط کوٹ نہیں کرتے، وہ آیت ایک چھوٹا سا سینٹنس کاٹ کے وہ آگے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق۔ اور جو ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ تو آج میں نے جو ویڈیو جو ان کی میں نے اسی تسلسل میں ویڈیو ہے ایک اور مفتی اکمل صاحب کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جو بات یہ بیان کر رہے ہیں ایک آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک اپنی مرضی کی مخصوص آیت جو ہے وہ لے کے اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے بتا دیتے ہیں۔ اس طرح لاسٹ ٹائم وہ ترجمہ انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور قرآن کسی کو ہدایت دیتا ہے، جبکہ آیت کا ترجمہ یہ تھا ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں سے کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی صرف فاسقوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے آج میں جو ہے یہ آیت انہوں نے ایک اور نکالی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ کچھ اور کرتے ہیں جبکہ ترجمہ ہے کچھ اور پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ قرآن کی آیت جو ہے کوئی بھی آیت جو ہے اس کا ایک پیچھے جو تسلسل ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ آیت جو ہے وہ بیان ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اور جو مزید تفصیلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو مفتی اکمل ایک آیت بیان کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو قرآن کی جو بات وہ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر اس سے پہلے کا کیا واقعہ ہے وہ اس کا تسلسل ہے۔ میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو جو قرآن کے بارے میں، قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی خود بتا رہا ہے کہ میں قرآن جو ہے وہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی جو آیت ہے، ترجمہ میں اس کا پڑھتا ہوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ میں یہاں تک پڑھو، اس کے بعد کا ترجمہ جو وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ یہ اس پوری آیت کا انسان کی زندگی میں فائدہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اب اس میں انسان کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عالموں کے لیے یا مفتیان کے لیے یا جو علماء بن گئے ہیں 14 سال 12 سال 10 سال 8 سال کی تعلیم لے کے ان کے لیے ہدایت؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں قرآن وہ ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ سیدھا سیدھا راہ راست دکھانے والی۔ اب اللہ کی بات تو ہے وہ تو بالکل صاف ہے، اللہ کی بات بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے نہیں ایسے کی، اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات کی ہے قرآن کے اندر۔ ترجمہ آپ اپنی مرضی کا کر لیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ترجمہ آپ اس کو کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں تو اس کو لازمی کراس چیک کراس ویریفائی کیا کریں کہ آخر اس میں قرآن میں ترجمہ کسی نے کوئی اپنی مرضی کا تو نہیں کر لیا ہوا۔ میں بھی اس بارے میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کو ویریفائی کر کے کہ صرف ایک جیسا ترجمہ تو نہیں ہے یا اس لفظ کا ترجمہ کچھ اور تھا اور کچھ اور تو نہیں کیا گیا ہوا، لیکن قرآن کا عربی کے مطابق جو عربی میں اردو ترجمہ بنتا ہے اس کے مطابق بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن بالکل واضح ہدایت ہے، حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ اب حق و باطل کا فرق کیسے پتہ چلے گا قرآن سے؟ صرف عربی پڑھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے قرآن کے اندر اور باطل کیا ہے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے
کیا چیز آپ کے حق میں بہتر ہے، کیا آپ کے حق میں جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ آپ یہ چیز تب سیکھ سکتے ہیں، تب آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کو، تب آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ جانیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور وہ یہ بات آپ اس وقت جان سکتے ہیں جب کہ آپ اس کو سمجھیں، اردو زبان میں پڑھیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر آپ صرف عربی پڑھ لیں گے، بے شک ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سننا، اس کا پڑھنا باعث ثواب بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیا نہیں ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے، جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی آیت کو میں آگے سے ہی پڑھ کے بتاؤں گا کیونکہ اس میں بھی فائدہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اسے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اب میں نے بتایا کہ پوری آیت جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند اس وجہ سے بھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کے بارے میں، اس کے بعد روزوں کے بارے میں کہ روزے آپ نے جو پڑھ رکھنے ہیں اس کے لیے آپ کا سفر میں ہو یا بیمار تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہی چیز جو ہے قرآن سے پڑھ کے پتہ چلی مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مریضوں کے لیے یا سفر کی حالت میں روزوں کے لیے کیا ہے کہ احکامات جاری کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ پورے کر سکتے ہیں اس کو۔ اب ہم جس طرح رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے اندر لوگ جو کال کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، یہ کال کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا کیسے ہے، اور یہ پانی پی لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں تو یہ کیسے اس سے وہ روزہ کا افیکٹ پڑے گا۔ اگر قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روزے جو ہے، اور جو کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے۔ یہی سوال آتے ہیں کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، یہ چیز کیسی ہوگی، وہ چیز کیسی ہوگی۔ یہ باتیں تو قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ اب جو عالم جواب دے رہے ہوتے ہیں، آگے سے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے اس بارے میں، رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، تو وہ بھی پڑھ لیں۔ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا یہ جو ہے اس کا حل ہے، لیکن آپ بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ آیت رکھ لیں اپنے پاس، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ وہ صرف اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہم سے پوچھنے آئے۔ اسی وجہ سے یہ آپ کو قرآن پڑھنے سے دور رکھتے ہیں، دور رہنے کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ سارا جو قرآن نازل کیا گیا وہ عالموں کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کو عالموں کو عالم بنایا جائے تاکہ وہ آگے سے اپنی مرضی کا دین پھیلائیں، اپنی مرضی کی باتیں بتائیں، لے کے اپنی مرضی کے اپنے فائدے والے ترجمے بتائیں۔ پڑھے میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ مفتی اکمل نے بتایا ابھی کہ قرآن کو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ صرف پڑھیں، اس کو اگر ترجمہ پڑھنا بھی ہے، اس میں اگر یہ ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف ترجمہ پڑھنا بھی ہے تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ سیدھی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، وہ سیدھی ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب میں آپ کو آگے بھی آیت بتاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کر رہے ہیں کہ تمہارا قرآن کو پڑھ لینا تمہارے لیے جو ہے وہ تم اس کو آرام سے پڑھو، اس کو سمجھا دینا، یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں یہ کہ تم اس کو ٹھہر کے پڑھو، جس طرح ہم پڑھیں ہمارے ساتھ پڑھو اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو تیز مت دوڑاؤ، پڑھنے کے لیے اس کو یاد کرا دینا، اس کو سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اب اس کا پہلا قدم تو اٹھائیں
قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ اب اس کی اردو ترجمہ پڑھیں۔ اردو ترجمہ پڑھیں گے، ایک دفعہ چیز پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ چیز تھوڑی بہت ہی سمجھ میں ہے، کچھ یاد رہ جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ پڑھیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ پڑھیں، لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کی ویژن جو دنیا کے بارے میں ہے نا، زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وہ ویژن آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آخر قرآن کے اندر کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے اور تم اپنے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے فائدے کے لیے یہ کام کرو، اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا، جو کچھ تم کرو گے وہ تم اپنے فائدے لیے کرو گے، کیونکہ آپ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، جنت میں درجات ملتے ہیں، ساری چیزیں کس لیے؟ انسان کے اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن یہ سارے فوائد کب پتہ چلیں گے؟ جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی کسی اور زبان سے، عربی میں کوئی ناول پڑھ لیتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ عربی تو ہمیں پڑھنی آتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہم نے قرآن کا پڑھنا سیکھا کہ قرآن پڑھتے کیسے ہیں۔ آپ اردو وہ پڑھ لیں گے کیونکہ آپ کو عربی جو ہے پڑھنی آتی ہے، لیکن آپ اس میں قرآن اس ناول کے اندر کیا کہہ رہا ہے، کوئی جس کا بھی ناول پڑھیں وہ آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گا اس میں کیا کہا ہے، وہ تو عربی میں ہے۔ اسی طرح سے جس طرح آپ بچپن سے لے کے ہم انگلش جو ہے لینگویج وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، انگلش میں پڑھنا کیسے ہے، اس میں ورڈ جو ہے اس میں کیسے اب بناتے ہیں، اسپیلنگ کیسے کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم جب اس کو ABC پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے سینٹنس بنانے اور ورڈ بنانا، تو ورڈ کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ ساتھ ساتھ یہ دی کا یہ ورڈ ہے، اس میں یہ یہاں پہ یوز ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عربی کا بھی کرنا چاہیے ہمیں، کہ جب ہم نے بچے کو پڑھنا سکھایا قرآن کہ الف با تا سا سے لے کے ہم نے ہجے کرنا، زیر زبر پیش بتایا، تو اسی طرح سے ہم بتائیں کہ ہم قرآن کو جو عربی ہے اس کا ورڈ بائی ورڈ مطلب کیا ہے۔ اگر یہ چیز ورڈ بائی ورڈ سکھائی جائے تو یہ جو عالم اپنی مرضی سے ترجمے چینج کر دیتے ہیں، یہ نہ چینج کر سکتے، آپ کو یہ گمراہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے عربی ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہو۔ اب یہ جو مفتی اکمل ہیں، ان کو ہم نے بھی سنا ہوا ہے، بہت سنا ہے بچپن سے لے کے، ان کو ہم بڑے عزت بھی کرتے ہیں اس بارے میں کہ یار وہ، کیونکہ اب بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ دور ایسا چکا ہوا ہے کہ جس میں ہم ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہماری نظر میں کس کی کیا مقام تھا وہ ساری چیزیں واضح ہیں، جب ان کی جو بیس تعلیمات کی بیس ہے وہی ایسی گمراہ کرنے والی ہے کہ ہم قرآن سے دور رہیں، قرآن آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی آگے مزید آیت جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ آیت جو ہے انہوں نے یہ کوٹ کرتے ہیں وہ کون سی آیت ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ آیت اللہ تعالیٰ نے کس بیک گراؤنڈ کے کس اس چیز میں نازل کی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر اب یہ مفتی صاحب نے بڑے طریقے سے بڑی اچھی اردو کے اندر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط لوگ کر لیتے ہیں۔ اب جو دونوں نے ترجمہ بتائے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں نا سمجھنا، یا ہم نے اس کو جو یہ بتا رہے ہیں ان کے مطابق یاد کرنا آسان ہے، صرف یاد کرنا آسان ہے، اس کو نصیحت نہیں ہے، نہ یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے ان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، ورڈ بائی ورڈ بھی بتاؤں گا جس طرح میں نے پہلے بتایا پچھلی ویڈیو میں، ابھی اس کا ہی بتاتے ہیں کہ ہم اس میں ایکچولی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر۔ اچھا، یہ آیت جو ہے میں سورہ قمر کی 13 نمبر سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے بعد جو ہماری مین جو آیت انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اس کا بھی ترجمہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی کہ نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا۔ مدکر کا مطلب ہے نصیحت۔
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. تنبیہات وارننگ، ڈرانا، یہ چیز. اس کے بعد وہ آیت جو یہ لوگ بار بار بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب اس کا ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد قصہ بیان کرنے کے بعد عذاب کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قصے سے کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، یعنی کہ نصیحت قبول کرنے والا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو انبیاء ہیں ان کے قصے بیان کیے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے ہیں کہ ان کے قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو کوئی ہے ان واقعوں سے نصیحت قبول کرنے والا؟ کیونکہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا گیا. اب آپ یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ان کے مطابق قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب آپ مجھے بتائیں، پیچھے کی آیت جو پڑھی ہے میں نے، نوح علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے، اس کے بعد یہ آیت جو یہ بتا رہے ہیں قصہ آپ نے یاد کرنا تھا یا اس سے نصیحت لینی تھی؟ یہ بتا دیں. آپ اپنی سوچ سے بتائیے کہ قصہ آپ کو بیان کیا جائے، اس کے بعد آپ اس کو یاد کرنا چاہیں گے یا اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کن پہ اپنا عذاب نازل کیا، کس طرح سے عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے آپ نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے یا اس کو یاد کرنا چاہیں گے؟ میں یہی بات آپ کو پہلے ہی بتائی کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے آیت کا وہ نہیں بیان کرتی ہے، وہ صرف اسپیشلی آیت پکڑ کے اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے ظاہری حلیے، ان کے بات کرنے کے طریقے، علماء کے، مفتیان کے، ان سے دیکھیں یہ تو داڑھی والے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے اور اتنی پیاری اردو بول رہے ہیں، اتنا پیارا ان کا عربی کا تلفظ ہے، یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں گے، یہ بالکل صحیح ترجمہ بتا رہے ہوں گے. تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے انہوں نے ٹھیک کیا. تو یاد کرنے کے لیے تو آسان ہے، اس لیے تو حافظ ہو جاتے ہیں سارے، ہم حافظ ہو جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حافظ جو ہے قرآن یاد کرنے کے لیے بے شک آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہی مدد کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو فائدہ کیا اس کا؟ اب یہ یاد کرنے سے مراد آپ سمجھنے کہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جس طرح ابھی رمضان میں ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، جو ایک نوجوان قاری تھے، وہ تراویحیں پڑھا رہے تھے، لیکن ان کی قرآن کی تلاوت کی جو سپیڈ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وقال الملك النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال انك اليوم الذين في ذلك قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك ما كان يسوع بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجوع المسلمين ولا اجر الاخره خير الذين قال يوسف تولوا فدخل الولي فعلموا له منكروا ولما جهزتم الى ان قالوا بك لكم من ابي لا ترون ان يوكلنا من اخر المنذرين فإن لم تؤتوا بك لا لكم ولا قالوا نصر قالوا سنرابطون وبوين لباغين وقال اس کے برعکس اگر آپ جن کی لینگویج عربی ہوتی ہے، جن کو عربی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جن کو لینگویج نہ بھی ہو، جن کو پتہ ہو کہ عربی کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، جن کو پڑھنا آتا ہو، اس کو سمجھ کے انہوں نے یاد کیا ہوا ہو، ان کی قرات جو ہے اس میں وہ کبھی بھی تیز نہیں قرات کرتے، وہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرات کرتے ہیں اور اس کا جو حق ہے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی عذاب کی آیت ہے تو ان کی جو زبان ہے وہ لرز جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اللہ کی آیت کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنا شدید عذاب کی بات کر رہے ہیں. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. کوئی خوشخبری کی بات ہو رہی تو ان کا جو تلفظ ہوتا ہے، کچھ جو لہجہ ہوتا ہے وہ اس حساب سے پڑھتے ہیں. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ اسی طرح سے پھر جو ہے سپیڈ پڑھے جائے گا، اس کو پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہ اس نے صرف یاد کیا، اس نے ناظرہ یاد کیا، وہ سارا اس کو سارا یاد ہے، لیکن اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ڈرانے کی بات کی ہے یا اس میں خوشخبری کی بات کی ہے. اب اس کی آگے میں آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر سے اسی آیت کا ذکر ہوگا.
اب اس کے 17 کے بعد 18 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ فکیف کان عذابی و نذر، بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ اب یہ 17 نمبر کی جو 16 نمبر کی آیت تھی وہ بھی یہی تھی، اور 21 نمبر کی آیت بھی سیم ہے۔ اب اس کے بعد سیم وہی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم کا قصہ بیان کیا، ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ بیان کیا، اس کے بعد پھر یہی آیت آئی، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم کا قصہ بیان کیا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ ان کے مطابق جو انہوں نے بات بیان کی ہے، ترجمہ بیان کیا ہے کہ ہے کوئی یاد کرنے والا۔ آپ یہ سوچیں اس چیز کو کہ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ آپ عالم بنے ہیں، اتنے سالوں کی تعلیم لے کے بنے ہیں، یہ کیسے یہ عالم بنے کہ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے؟ اگر ترجمہ ان کو آتا ہے، عربی انہوں نے سیکھی ہے، جس طرح یہ بالکل پیور اردو بولتے ہیں، ایسے ایسے لفظ اردو کے بولتے ہیں متاثر کرنے کے لیے کہ انسان کہتا ہے یار کیا خوبصورت ان کی زبان۔ عربی کی ان کو اگر ترجمہ نہیں آ رہا پھر کیسے عالم ہے یہ؟ اب مم مدکر جو ہے، یہ مدکر کا ورڈ جو ہے یہ سیدھے نصیحت ہے اس کا مطلب۔ اب یہ میں نے تو ایجاد نہیں کیا لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا اس کا ترجمہ جو ہے نصیحت۔ میں یہ بھی دکھاؤں گا ابھی آپ کو کہ اس کا ترجمہ کہاں سے ہے، ابھی اس کا کیا تعریف ہے اس ورڈ کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر یہی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب اس کے اندر، اس آیت کے اندر قصے بیان کیا جائے، اس کے بعد قوم فرعون کا بھی قصہ بیان کیا جائے گا، اس کے بعد بھی ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ اب قرآن کی آیت کو یہ کس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے بتا رہے ہیں قوموں کا قصہ کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو نہیں سنا، ان کی تکذیب کی، اس لیے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا۔ ان ساری باتوں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو قرآن تمہارے لیے سیدھی ہدایت ہے، نصیحت ہے، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص پہ قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا؟ ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ عالم کا بحال دیکھ لیں کہ ان کو عربی کا ترجمہ صحیح پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرے تو ایسے عالم بننا ہے؟ بے شک ایسی صحیح بات ہے، 6 سال کا بچہ جو ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، بالکل کر لیتا ہے، اور ان کے مطابق ہر گھر میں عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر گھر میں عالم ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا یا پڑھنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ ان کے پاس کون آئے گا پھر علم حاصل کرنے کے لیے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ بار بار جب کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، قرآن کی نصیحت ہے، قرآن کو سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ قرآن کی آیت کو غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ قرآن کے اندر آیت جو صحیح نہیں ہے۔ اب میں اس کو جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے نا وہ بھی پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا ترجمہ ہے کیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا آسان کر دیا ہم نے، قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فہل تو کیا، من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ للذکری کا مطلب ہے نصیحت کے لیے، مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب جو ہے شاید ان کو زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔
اب یہ ذکرہ جو مطلب ہے اس کا مطلب ہی نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنا یا نصیحت کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے اس سے ہمیں نصیحت ملے، وہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو اس سے ہمیں یاد آ جائے، نصیحت ہو ہمیں کہ اس واقعے میں یہ چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس وجہ سے ہمیں جو ہے عذاب دیے تھے اس قوم کو، تو ہمیں نصیحت مل جائے، اس چیز سے یاد آ جائے ہمیں کہ یہ قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ ذکر سے مراد ایسی نصیحت بھی ہے جو اللہ کی یاد کے سبب بننے اور خدا کی یاد تازہ کرنے والی ہر بات کا ذکر ہے، اور ذکرہ نصیحت کرنا اور توجہ دلانا کے معنوں میں آتا ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اس آیت کا ترجمے میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے، لفظ یوز ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی 221 نمبر کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو یہی لفظ اس کا ترجمہ اس میں آیت میں آیا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کو اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس لفظ کا اگر ترجمہ جو ہے وہ ان کے مطابق یاد کرنا ہے، تو پھر قرآن کے اندر جتنی جگہ پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے تو آیت کا ترجمہ بدل جائے گا، اس کا مفہوم ہی بدل جائے گا۔ اب یہ مفتی اکمل صاحب نے ترجمہ بدلنے کو بات جو ہے وہ پورے قرآن کے ترجمہ جہاں جہاں پہ کیا گیا ہے اس لفظ کا اس طرح سے، تو وہ کیا ساری جگہ بدلیں گے؟ آپ نے ایک آیت کاٹ کے اپنی مرضی کی بیان کر دی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ پھر یہ لفظ جو ہر جگہ یوز ہوا ہے قرآن کے اندر، تو اس کا مطلب پھر ہر جگہ چینج ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ لوگ آیتیں اپنی مرضی کی مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی دکان نہ بند ہو۔ یہ دین نہیں پھیلا رہے، یہ اپنی دکان چلا رہے ہیں صرف۔ اگر صرف دین پھیلانا ان کا مقصد ہو، مفتی بننے کا، عالم بننے کا ان کا مقصد صرف یہی ہو کہ ہم اللہ کا دین پھیلائیں گے، تو یہ کسی طریقے سے بھی کہ ہاں جی آپ کسی طرح آپ دین پڑھے تو صحیح، یہ نہ کہیں کہ اس طرح سے چلو، نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے، یہ کہیں بھائی آؤ تو صحیح دین کی طرف، آپ تھوڑا سا تو کرو، زیادہ کرنے کے لیے ہم آپ کو ساتھ دیں گے، لیکن آؤ تو صحیح، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح، اس میں آپ کو اس کی تفسیر پڑھ لیں، کوئی اور کام کر لیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے، یا اس میں آپ کو دوسری تفسیر پڑھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، لیکن آپ ایٹ لیسٹ پڑھیں تو صحیح قرآن کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہر جگہ پہ بات وہی کرتے ہیں کہ ہم سے پڑھ لو، ہم زیادہ عالم ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہمارے بغیر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب جس طرح قرآن کو آپ پڑھنا چاہیں گے، آپ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں گے، آپ کے دل کے اندر یہ طلب ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آخر قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کھلی ہدایت ہے، سیدھی سیدھی ہدایت ہے، اس طرح سے ایک اور آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورت کے اندر۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ یہ پھر اس میں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن راہ دکھاتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو لوگ اس رستے کو مان کر اس پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبریاں بھی بتاتا ہے یہ قرآن۔ اب یہ قرآن کے رستے پہ چلیں گے کیسے آپ، جب آپ کے رستے کے بیچ میں یہ مفتی، یہ عالم کھڑے ہو کے کہیں گے، ڈنڈا پکڑے کھڑے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ نے نہیں چلنا اس رستے پہ کیونکہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو اس قرآن کے رستے میں آپ چلنا کے شروعات کریں کہ ہاں جی یہ قرآن کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اور آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مفتی کی ویڈیو آ جائے یا عالم کی ویڈیو آ جائے جو کہہ دے نہیں 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 آپ بالکل گمراہ ہو جائیں گے، آپ نے نہیں کرنا۔ وہ ان کا بڑا مشہور ہے، میری جان من، آپ جو قرآن لاوارث نہیں ہے، آپ یہ قرآن کا وارث دیکھ لیں۔ پھر آپ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن کے وارث ہے، قرآن لاوارث، یہ نعوذ باللہ یہ کہنی بات جو ہے یہ بڑے اس کی بہت بھاری بات ہے جو انہوں نے بڑے مذاق میں یہ ایسی یا اپنی جوش خطابت میں کہہ دی ہے کہ قرآن لاوارث نہیں ہے۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ آپ کسی کو پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ ایک شخص پڑھنا چاہا جس نے ان کے سامنے ان کی ویڈیو آ گئی کہ نہیں 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 آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ گمراہ ہو جائیں گے،
وہ اسی ڈر سے چپ کر جائے کہ نہیں نہیں یار میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ترجمے کے ساتھ۔ جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، بالکل سیدھی رستہ دکھاتا ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن کھلی نصیحت ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اب اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر، قرآن کے اوپر جو ایسے لوگ ہیں جیسے مفتی اور عالم ہیں، جو اتنا دین کا علم لے کے اپنے ساتھ یہ ٹیگ لگوا کے، یہ اپنی ڈگری کا ٹیگ لگوا کے کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، اس کے بعد یہ باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مرنے سے پہلے یہ ہدایت کر لیں، ان کو مل جائے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت ملے اور یہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اس سے باز آئیں گے۔ یہ صرف دین پھیلائیں، یہ گمراہی مت پھیلائیں۔ میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، یہ اکابرین نے منع فرمایا۔ ابھی ان کے مطابق یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود قرآن کے اندر اگر آپ تفسیر نہیں پڑھیں گے تو تفسیر کے اندر پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ مطلب ان کا یہ کہنے کا کہ اگر سیدھی سیدھی آیت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہوئی ہے، جس طرح یہ آیت ہے، اس کے اندر جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو تفسیر سے سمجھ آئے گی، ورنہ آپ گمراہ ہی ہو جائیں گے۔ مطلب ان کا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی ہدایت جو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ سیدھی ہدایت ہے، وہ ان کے مطابق سیدھی ہدایت نہیں ہے، اس میں سیدھی ہدایت تب ہوگی جب تفسیر ساتھ جڑے گی۔ اس کی مثال ایسے لے رہی کوئی جس سے کوئی کسی کی شاعری ہے، کوئی شاعر نظم پڑھتے ہیں، کوئی اپنی بک شائع کرتا ہے شاعری کی، کوئی اس میں سلیس اردو کی یا اس کی تشریح کی جو ہے وہ بھی بک ساتھ میں شائع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو شاعر اس شعر کے اندر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ نے کوئی بک لی ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ساتھ میں اس کی تشریح، یہ اس کا شعر ہے، اس کے پیچھے بھی جائیں اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ شاعر نے شاعر کا جو شعر تھا وہ زیادہ اس شخص کو سمجھ آیا تھا، اس لیے اس نے بیان کر دیا۔ بھئی اس میں بے شک ایسا ہی ہے، قرآن کے اندر مسائل بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کو سمجھنے کے لیے تفسیر یا احادیث دیکھنی پڑیں گی۔ وہ حدیث دیکھنے کے لیے ہر کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، تو آپ کے لیے تفسیر اویلیبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ترجمے سے ان کے مطابق جو ہے وہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن بالکل گمراہ نہیں کرتا۔ یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور صرف یہی دعا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے ہدایت دے دے، کیونکہ یہ بات بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کی یہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت ہے، قرآن سیدھی رستہ دکھانے والا ہے، ان کے مطابق وہ سیدھا رستہ وہ دکھاتا نہیں ہے۔ ہم آپ کو اپنی تفسیر جو بیان کریں گے، جو ان کے سو کالڈ یہ اکابرین جنہوں نے منع کیا ہے، وہ کون سے اکابرین ہیں یہ ان کو پتا ہوگا، وہ منع کر کے گئے ہیں کہ آپ نے تفسیر کے بغیر ترجمہ نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے اکابرین کو جو ہے وہ ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے، اس سے آپ کو کچھ اس سے چیز سمجھ میں آئی جو میں نے بیان کی ہے، تو اس کو کائنڈلی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی ان کی گمراہی سے بچ سکیں، اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس طرح کے عالموں سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے ایسی اس کی ہدایت دے کہ وہ خود سے اپنے دین پہ اللہ تعالیٰ کے چلے، بجائے اس کے کسی عالم کے ہتھے چڑھ کے اپنا جو ہے وہ دین کا بیڑا گرک کروا لے۔ انشاءاللہ میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اس طرح کی ویڈیوز لے کے آنے کا جو یہ عالم جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔